الیکشن میں سیکیورٹی خطرات، پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، نوٹیفیکیشن جاری، ہوائی فائرنگ اور اسلحہ لے کر چلنے پر مکمل پابندی عائد، دفعہ 144 کا نفاذ 12 فروری 2024 تک رہے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن قریب آتے ہی سیاسی گہما گہمی عروج پر، نواز شریف کی این 130 میں انتخابی ریلی، مریم نواز سمیت بڑی تعداد میں کارکنوں کی ریلی میں شرکت، جگہ جگہ پر پرتپاک استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ ریلی ٹکسالی چوک سے شروع ہو کر مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کچہری چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ 300 یونٹ تک بجلی فری، کسانوں کو سبسڈی دیں گے، سرکاری ملازمین کی تنخواہ ڈبل کریں گے۔ 8 فروری کو تیر پر ٹھپا لگا کر بلاول بھٹو کو کامیاب بنائیں، آصفہ بھٹو زرداری کا این 127 میں خواتین کارکنان سے خطاب، کہا کہ پنجاب میں صحت کی بہترین سہولیات فراہم کریں گے، ہم سب مل کر ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، ووٹ کا صحیح استعمال ہی پاکستان کی قسمت بدلے گا۔ الیکشن کے لیے امیدواروں کی انتخابی سرگرمیاں جاری، عبدالعلیم خان کی این 117 شاہدرہ آمد، شہریوں کی جانب سے والہانہ استقبال، عبدالعلیم خان کو سونے کا تاج پہنایا گیا۔ شاہدرہ کے عوام کی طرف سے عبدالعلیم خان کو انتخابی نشان عقاب کا بھی تحفہ، عبدالعلیم خان کی حلقے کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی۔ نون لیگ اور آئی پی پی کے مشترکہ امیدوار اون چودھری کی انتخابی مہم، این 128 میں کارنر میٹنگ، ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم کا سلسلہ جاری۔ اون چودھری نے یو سی 198 اچرا اور یو سی 210 موچی پورہ علامہ اقبال ٹاؤن کشمیر بلاک میں کارنر میٹنگز میں شرکت کی۔ اہل علاقہ کا اون چودھری کی مکمل حمایت کا اعلان، بھرپور الیکشن مہم چلانے کا عزم۔ عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل، 30,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ ڈولفن فورس، پیرو اور ایلیٹ فورس کی ٹیمیں مسلسل گشت کریں گی۔ 4,000 سے زائد لیڈی پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ پولنگ اسٹیشنز کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی ناکے بھی لگائے جائیں گے۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے مختلف اخراجات، 36 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو 1 ارب 40 کروڑ روپے کے فنڈ جاری۔ فنڈ سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے لیے خرچ ہوں گے۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کے لیے بھی فنڈز جاری۔ بانی پی ٹی آئی کی 7 مقدمات میں ضمانت خارج کرنے کے خلاف درخواست، ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانتیں بحال کر دیں۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اے ٹی سی نے عبوری ضمانتیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دیں۔ سلمان اکرم راجہ نے خود کو آزاد امیدوار قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا اقدام چیلنج کر دیا۔ درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی کا امیدوار درج کرنے کا حکم دینے کی استدعا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جوڈیشل انکوائری کا ریکارڈ فراہم نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر ہوم ڈپارٹمنٹ کو ریکارڈ پیش کرنے کا آخری موقع دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سماعت کی۔ مانگا منڈی شہر کو تحصیل کا درجہ نہ دینے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں حکومت پنجاب، کمشنر لاہور اور سیکرٹری بورڈ آف ریونیو کو فریق بنایا گیا۔ موقف اپنایا کہ بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے شہر تباہی کا شکار ہو رہا ہے۔ احمد عبداللہ ڈوگر کے توسط سے دائر کی گئی۔ نمونیا سے اموات کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹے کے دوران لاہور میں مزید 3 بچے جاں بحق۔ پنجاب میں نمونیا سے 11 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ لاہور 180، پنجاب میں نمونیا کے 310 کیس رپورٹ ہوئے۔ چلڈرن ہسپتال میں 55 سے زائد بچے زیر علاج ہیں۔ مارکیٹ میں نمونیا ویکسین اور ادویات عدم دستیاب۔ اسموگ بن گئی روگ، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر موجود۔
مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 250 سے تجاوز کر گیا۔ گلبرگ میں AQI 540، مال روڈ 490 اور جوہر ٹاؤن میں 370 ریکارڈ۔ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال کرنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ ہفتے بارش کی پیشگوئی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے وفاقی وزیر صحت ندیم جان کی ملاقات۔ صحت کے شعبے کے حوالے سے اقدامات کے بارے میں بات چیت۔ گورنر پنجاب نے وفاقی وزیر صحت کی خدمات کو سراہا۔ ماضی میں ہیلتھ کارڈ کے غلط استعمال کے تنازع میں اصلاح کے لیے تجاویز دی گئی۔ 10ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز 1 مارچ سے ہوگا۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی۔ پہلی شفٹ 3 اور دوسری شفٹ میں 4 مضامین کے امتحانات ہوں گے۔ پہلے روز سیوکس، بزنس اسٹڈیز، لباس اور تاریخ پاکستان کے پیپر شیڈول۔ 10ویں جماعت کا آخری پیپر 18 مارچ کو ہوگا۔ 9ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز 19 مارچ سے ہوگا۔ پہلے دن 4 مضامین کے امتحانات شیڈول ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بچوں اور سٹاف پر مشتمل ٹیموں کی شرکت۔ جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم۔ چیئرپرسن سارا احمد کہتی ہیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں پہلی مرتبہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں کے لیے تعلیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں۔ بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیلوں کے لیے سالانہ اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد جاری رہے گا۔ مہنگی بجلی کے ساتھ اوور بلنگ کے جھٹکے۔ سیکرٹری پاور اور نیپرا کے نوٹس بھی کام نہ آئے۔ لیسکو افسران اور عملہ تکنیکی طریقوں سے صارفین کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ رواں ماہ پھر سے ریڈنگ شیڈول پر عمل نہ ہو سکا۔ شاہپور، باغبان پورہ، رائے ونڈ، گلشن راوے، فیروزوالا ڈویژنز میں اوور بلنگ کی شکایات۔ کوٹ لکھپت، واہگہ، باٹا پور میں صارفین چکرا کر رہ گئے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بے قابو۔ لہسن 750، ادرک 680، پیاز 280، ٹماٹر 180 روپے کلو فروخت۔ کریلے 480، مٹر 300، شملہ مرچ 280، میتھی 220، ساگ اور آلو 80 روپے کلو بکنے لگے۔ انار بدانہ 950، کھجور ایرانی 600، سیب 440، امرود 180 روپے کلو تک فروخت۔ کینو 320، کیلا درجہ اول 200 اور درجہ دوم 140 روپے درجن میں دستیاب۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری۔ بینکاری اوقاف میں ڈالر 6 پیسے سستا۔ انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 79 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 282 روپے 50 پیسے تک فروخت۔ سرکاری فنڈنگ سے الیکشن مہم۔ عام انتخابات سے قبل لاہور کے گلی محلوں میں ترقیاتی کام کرنے کی تیاریاں۔ شہر بھر میں واٹر سپلائی اور سیوریج کے کاموں کا آغاز۔ شالیمار ٹاؤن، مزنگ، گلبرگ میں راجپار، فروخ آباد میں سیوریج سسٹم بہتر کیا جائے گا۔ گلی محلوں میں ہونے والے ترقیاتی کام عام انتخابات سے قبل کروائے جائیں گے۔ سٹی ٹریفک پولیس لائنز مناور میں اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا آپریشن روم قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یونٹ کے خصوصی آپریشن روم کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آپریشن روم میں جدید کیمروں کی مدد سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ خدمت مرکز عرفہ سینٹر میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کا آغاز۔ خدمت مرکز میں ڈرائیونگ لائسنس کے ٹیسٹ سمیت دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ کی دوسرے اضلاع میں جلد سروس کے آغاز کی یقین دہانی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں جاری مختلف منصوبے روک دیے گئے۔ NCA اور قذافی اسٹیڈیم میں سولر پینل کی تنصیب کا منصوبہ جاری تھا۔ ذرائع کے مطابق مختلف منصوبے روکنے کا فیصلہ PCB مینجمنٹ کمیٹی کے چوتھے اجلاس میں کیا گیا۔